أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ابتغوا إليه الوسيلة. وقال الله تعالى في عزمته النبي الكريم في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. قابل قدر اور قابل احترام حضرات الکرام، اس لیے قابل قدر ہے، قابل احترام ہے اس لیے نہیں کہ ہم بہت اچھی دکان چلانے والے ہیں یا بہت اچھی دنیا کمانے والے ہیں یا بہت دنیا کے مال کے رکھنے والے اور عقل کے رکھنے والے، وجاہت کے رکھنے والے یا دنیا کی صلاحیتوں کے رکھنے والے ہیں، بلکہ قابل قدر اس معنی کے اندر میں اس لیے کہ نسبتوں کی وجہ سے قدر بڑھ جاتی ہے۔ اب جس نسبت پر ہم آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ نسبت قابل قدر ہے، اس لیے ہم نے آپ حضرات کو قابل قدر کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدر والی نسبتوں کے ساتھ ایک سانس کا لینا میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائے۔ کوئی دن نسبتوں کے بغیر ہو تو وہ قدر والا ہوگا، کوئی رات اگر نسبتوں کے ساتھ ہو تو وہ قدر والی ہوگی۔ نسبتوں کے بغیر جو لمحہ گزر جائے اور جو دن گزر جائے، جو ہفتہ گزر جائے وہ قدر والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے تم کو اور مجھ پر فضل کا معاملہ فرمائے، اولیاء کی نگاہ کرم عطا فرمائے کہ جو فضل والا دن نہیں ہوگا، فضل والا مہینہ، فضل والا ہفتہ نہیں ہوگا، قدر والا اگر وہ ہفتہ اور وہ دن نہیں ہوگا تو قدر نہیں ہوگی، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو قیامت کے میدان میں اس پر ملال کرنا پڑے گا، اس پر پچھتانا پڑے گا۔ چنانچہ جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جب انسان جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت میں ان کو ملال اس بات پر ہوگا کہ جو دن، جو ہفتہ، جو لمحہ ان کا قدر سے اور قدر والے نظاموں کے بغیر گزر گیا، اس کے اوپر کو پچھتانا پڑے گا۔ جنت جیسے مقام کے اندر میں جہاں پر پچھتانے کا کوئی سوال نہیں، لیکن میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ ایک رخ کہ زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کے طور پر زندگی عطا کی تھی، اس میں ناقدری کے اوپر یہ پچھتائے گا کہ کاش کہ وہ لمحہ بھی، وہ دن بھی، وہ ہفتہ بھی، وہ گھنٹہ بھی میں اس کی قدر کر لیتا۔ اور قدر کس بنیاد پر ہوگی؟ قدر جو ہوگی وہ قدر والی چیزوں کی نسبتوں کی وجہ سے۔ اب ہم اپنی ذات کے اعتبار سے تو قابل قدر نہیں ہیں، اپنی ذات کی قدر دوسرے کیا کریں؟ کوئی مرید اگر قدر کر رہا ہے تو وہ اس کے قدر کے لیے قربان ہے۔ اگر کوئی دوسرے اگر قدر کر رہے ہیں، تمہارے بیوی اور تمہارے بچے، تمہارے ملازم، تمہارے نوکر، یا جن پر تمہارا احسان ہے یا تمہارے رشتہ دار ہے اور جن پر تم لوگ خرچ کرتے ہو، اگر وہ تمہاری قدر کر رہے ہیں تو وہ ان کے مقصد کی قدر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ان کی غرض جڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ قدر کے قابل ہم ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ راہ طریقت کے اندر میں خود کو قابل قدر سمجھ لینا، اپنے کو قابل قدر کی میری قدر کیوں نہیں ہوئی، میرے مقام کو کیوں نہیں پہچانا، مجھے کیوں نہیں جانا، اور اپنے قدر کی چکر آدمی کو اپنے ذات سے ناقدرہ کر دیتی ہے۔
اتنا بڑا المیہ ہے، اللہ کرے کہ ہم کو فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو اگر اپنے قدر کی فکر ہوگی کہ میں بھی کچھ ہوں یا میری بھی قدر کی جائے، تو وہ اللہ والوں کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں ناقدروں میں شمار ہے۔ انسان وہاں پر اپنا علاج کرائے، پہنچے قابل اولیاء کی بارگاہ میں کہ یا سرکار ہم پر کرم فرما کر اس روح کو ہماری اصلاح فرما لیجیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری قدر کرے۔ ہر ایک مطالبہ کرتا ہے، باپ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی قدر کرے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کی قدر کرے، مالک چاہتا ہے کہ ملازم اس کی قدر کرے، محلے والا چاہتا ہے کہ وہ قدر کرے، لیڈر چاہتا ہے کہ اس کی عوام اس کی قدر کرے۔ تو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور سارے جھگڑے دنیا کے اندر میں ہوتے ہیں ایک آدمی کے اپنی زندگی سے، ایک باپ کی اپنی اولاد سے، ایک بیوی کے اپنے شوہر سے لے کر بڑے دنیا کے ملکوں تک، عالم کے سارے نظاموں تک جھگڑا جو ہوتا ہے وہ ذات کی قدر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ حسن یہ ہے کہ یہ قدر کے قابل نہیں بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قبر کے قابل ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اپنی قبر کو یاد کیا کرو، تاکہ تم کو اپنی قدر یاد آئے گی۔ اگر قبر کو بھولو گے تو قدر کی چکر میں پڑ جاؤ گے۔ شوہر چاہ رہا ہے کہ بیوی میری قدر کرے، بیوی چاہ رہی کہ میری بھی کوئی مقام ہے، میری بھی قدر کی جائے، اولاد چاہ رہی ہے کہ میری قدر کرے، اور بچے چاہ رہے ہیں کہ میری بھی، ہماری بھی قدر، ہمارا بھی کوئی مقام، نوکر چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہماری بھی سیٹ قدر کرے، اور سیٹ چاہ رہا ہے کہ تم کو میں تنخواہ دیتا ہوں تو میری قدر کرو۔ ایک انسان سے لے کر ساری دنیا کے جھگڑوں کی بنیاد قدر کی چکر ہے کہ میری قدر کی جائے۔ تاج الاولیاء کی چوکھٹ پر پہنچ کر قدر کرسی کے ساتھ میں سوال کریں کہ مسئلے کو حل کر دو، تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے اور دنیا میں بھی پھول جیسی زندگی ہم کو نصیب ہو جائے، اور قبر کے اندر بھی پھولوں کا بستر ہمارے لیے بچھایا جائے۔ ابھی میدان محشر کے اندر بھی ان پھولوں والوں کے ساتھ میں ہماری نسبت ہو جائے اور ہمارا شمار ہو جائے۔ تو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تو کس سے پوچھنا پڑے گا؟ اولیاء وہی ہوتے جو اپنی زندگی میں اپنے قدر کی چکر میں نہیں رہتے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو دنیا کی نظروں میں گرا دینا چاہتے ہیں۔ مقربین کا پہچان کیا ہے؟ وہ اپنی قدر کی چکر میں نہیں رہتے کہ مرید میری قدر کرے، خلیفہ میری قدر کرے، میری قدر کو کی جائے، میرا اسٹارٹر مانا جائے اور میری وجاہت سمجھی جائے، میرے دنیاوی معاملات میں میرے اسٹارٹر کا دھیان کیا جائے، میری عمر کا لحاظ کیا جائے۔ یہ چکر میں اولیاء نہیں رہتے، بلکہ وہ ہر جگہ جہاں موقع ملتا ہے، اولیاء کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو گرا دینا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت میرے بچوں، یہ اولیاء کی تعلیمات کو حسن دینے کے لیے ہے، لیکن انسان کو اپنے وجود ظاہر کے اندر میں، اس لیے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم اصغر بنایا، ساری اصلاح کے نظام اس کے اپنے وجود میں موجود ہے۔ باہر میں پیر ہو، باہر میں استاد ہو، باہر میں تربیت ہو، باہر میں دین کے نظام ہو، باہر میں مدرسے ہو، اور باہر کے اندر میں پیر کی تابعداری ہو، یہ باہر کے نظام ہیں، لیکن تربیت کے نظام کو ہمارے اپنے اندر میں وجود میں موجود ہے۔ لیکن خدا ہم کو اپنے میں چھاپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی رہبری کی جاتی ہے، ان کو وہ نظر ان قلندروں کی طرف سے، فقیروں کی طرف سے، درویشوں کی طرف سے ان کو دے دی جاتی ہے کہ اپنے اندر کو جھانک، یوں نظر کو مت رکھ بلکہ اپنے میں دیکھنا شروع کر دے۔ سلوک کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل یہ کہ آدمی اوپر کو دیکھنا بند کر دے، اپنے اندر کو دیکھنا شروع کر دے۔ ساری تربیتوں کے نظام سرکار تاج الاولیاء کی نسبت پر یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ تاج الاولیاء کا معاملہ بھی کیا تھا کہ والد محترمہ نے اپنی ایک نوکرانی کے ساتھ میں تاج الاولیاء کو بھیجی مکتب کے پڑھانے کے لیے، بسم اللہ کروانے کے لیے۔ تلاش کیا کہ کوئی صرف علم والا نہیں، اس زمانے کی گمراہیت یہ ہے کہ آج معیار بدل گیا ہے، اس لیے اولاد یزید بن رہی ہے، اولاد بگڑ رہی ہے۔ وہی اولاد دین کا علم حاصل کرنے کے باوجود ناقدی اور بد اخلاق اور بدتمیز بن رہی ہے۔ اس لیے پہلے کے ماں باپ جو تھے نا،
وہ صرف علم والوں کے پاس اپنی اولادوں کو نہیں بھیجتے تھے. آج کل وہ کیا بدل گیا؟ مدرسے میں ڈال دو, اچھے مفتی صاحب کو دے کر ٹیوشن لگا دو, بڑے عالم صاحب کو چاہے 5000 کو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے. یہ معیار نہیں تھا, بلکہ وہاں پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ چاہے ظاہری علم ان کے پاس میں علیف با تا سا تجوید کا نہ ہو, قاعدے اور صرف و نحو کا نہ ہو, کوئی معیاری مدرسہ اور کوئی بڑا عالم اور مفتی نہ ہو, لیکن وہ ضرور دیکھتے تھے کہ علم کے ساتھ میں نسبت والا بھی ہے کہ نہیں, وہ کسی چوکھٹ سے وابستہ ہے کہ نہیں. اولیاء کی نسبتیں اس لیے کہ دین کی لائن میں شروع سے لے کر قیامت تک جو قابل قدر چیز ہے وہ ظاہری علم نہیں ہے, ظاہری کمال اور ظاہری تقریر اور بیانات, ظاہری وجاہات, ظاہری روپے اور چھپے, صافے اور چھلے نہیں ہیں, بلکہ نسبت ہے. قدر اسی کی جائے گی, قدر قابل قدر لوگوں کے اللہ کے پاس میں قدر ہوگی, قدر اسی کی ہوتی ہے جو ہر جگہ اپنے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو بھول جا کر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. والد محترمہ نے کہا کہ جاؤ کسی صاحب نسبت کو, اس وقت میں کاپی کے اندر میں اور بھی مسجدیں تھی اور بھی مکتب تھے, کہا کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ, کہا کہ اس کے بھی مقابل میں ایک استاد محترم جو بیچارے زیادہ تجوید وغیرہ کو نہیں کو جانتے, ہماری نظروں میں معیار نہیں معلوم کہ بڑے مفتی صاحب ہو, بڑے عالم صاحب ہو, ارے وہ کیا ہے, وہ تو ملا ہے, وہ تو مؤذن ہے, وہ بھی نہیں, تجوید نہیں ان کے پاس میں. کسی بڑے کو دیکھ کر صرف و نحو کا جاننے والا, تجوید کا جاننے والا, یا بڑے مدرسے کے اندر میں بڑے قاضی صاحب کے پاس میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن حق کی راہ کے اندر میں یہ نہیں دیکھا جاتا, بلکہ دیکھا کہ جاتا ہے کہ وہاں نسبت بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر نسبت نہیں ہے گھر خالی ہے. پھر بنے گا وہ قاری بنے گا, وہ عالم بنے گا, وہ مفتی بنے گا, وہ دیندار بنے گا, ظاہری عمل والا بنے گا, متشرع بن جائے گا, لیکن اس کا اندرون یا تو یزیدیت ہوگا یا تو گمراہیت ہوگا. پھر وہ کہے گا کہ تاج اولیاء کے پاس جانا شرک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے تو حق کی بنیاد ڈھا دی ظالم نے, یزیدیت کے راستے کا سبب دے دیا. تو خیر مختصر یہ کہ تاج الاولیاء کی والد محترمہ لاکھوں سلام ہوں ان کے قدموں پر, ہمارے نذران عقیدت پیش ہو, ایسی ماتی ہوگی. کہا کہ نوکرانی نے اگر کہا کہ فلاں جگہ بھی فلاں جگہ بھی فلاں, سچی طلب ہوتی ہے تو ان ماؤں کو اپنی اولاد کو صحیح لوگوں تک پہنچانے میں مدد کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ مدد کی جاتی ہے. اب ہم تو کانوینٹ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں, اولادیں ہوتی ہے تو مفتی صاحب اور عالم صاحب کو دیکھتے ہیں کون چھنچھناتا وہ بیان کرنے والا, ارے وہ وہاں سے نہیں 2000 دیتے ہیں, آؤ تو ہمارے گھر میں پڑھنے کے لیے. بنیادیں غلط قائم کر رہے نا اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے. تم اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بھی اولیاء اکرام کی ماؤں کو بناؤ میری بچیاں. یہ نہیں ہے کہ بیوٹی پارلر والوں کو, فلاں آپا کو, فلاں باجی کو, ارے باجی تو تیری بھاجی بنا دے گی, ہاں نہیں نا. بناؤ تاج الاولیاء کی والد محترمہ کو. خیرات مانگو, راجن شاہ ولی کے پاس میں جائے تو تمہاری والدہ کی کوئی در کی خیرات, راجن شاہ ولی ہم کو دو, میری بیٹیاں یہ مانگے. اب اپنے شریف کو قافلہ جا رہا میرے مریدین کا, وہاں دو جہاں کے قاصد رسول سلطان الہند تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جاؤ گے, وہاں پر سلسلہ چشتیہ کی وابستگان کے بیٹیوں کے لیے حافظہ جمال بیوی ہے, غریب نواز کی شہزادی ہے, بازو میں آستانہ ہے. وہاں جاؤ اور اپنے پلوں کو پھیلا کر چشتیہ روحان کو کہو کہ ابا جان کوئی خیرات ہم کو ڈالیے ہماری نسلوں کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ڈال دے تو تمہاری گودوں میں بھی بابا قطب بختیار کاکی جیسے پیدا ہو سکتے ہیں. یہ معاملے کی خیرات ہے, مگر دھن میں دھن میری دھن وہ رکا رہتا ہے. اب تو یہ منا کے آئیں گے, اب تو یہ منت کر کے آئیں گے, اب تو منت کھو کر کے جائیں گے. ہاں نہیں, آرٹیفیشل زیور جانا, پکا سونے کا مل جانا, وہ بیٹی کا کام وہ ہو جانا, یہ ہو جانا. ارے بابا جہاں بغیر مانگے ملتا ہو وہاں مانگ کر ہلکے کیوں ہوتے ہو؟ ہم منع نہیں کرتے مانگنے سے, لیکن مانگنا ہی مقصد نظر سے گر جاؤ گے. وہاں جب بلایا جا رہا ہے اس معاملے کے اندر میں
تو اپنے آپ کو راتوں کے دروں پر وہ خیرات ادا کیجیے. تو جہاں بھی اولیاء کے پاس میری بیٹیاں جائیں مسکرات، تم لوگوں کی یہ تربیت ہے. دوسرے جو مرید نہیں ہیں ان کو مانگنے دو، خوب سب کرنے دو، لیکن مانگو تم بھی. کیا مانگو؟ آخری اجمال بیوی کے پاس میں جاؤ، سلطان ملک کی شہزادی کے، تو اپنی آنچل کو چشت روان کو آگے بڑھا کر ان کی چوکھٹ کو کنارے پر رکھ کر کہنا کہ اما جان ہم کو وہ خیرات ادا کیجیے کہ جس سے ابو جان کی نسبتوں کا چراغ دنیا میں ہماری اولادوں ہماری نسلوں کے ذریعے سے جلے. یہ مانگو، وہاں پر ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کہا جو اولیاء کے والد محترمہ نے کہا کہ جاؤ ہمارے بچوں کو بسم اللہ کروانی ہے، پڑھانا ہے. اب گئے وہاں پر معلوم کیا کہ فلاں مولانا فلاں ناقلی مت کرو، مگر جہاں مل سکتے ہیں وہاں پر محروم مت ہو. جہاں مل سکتے ہیں، نہیں اگر ملتے ہیں تو بابا میں یہ کہہ دوں کہ مرغی کا انڈا دیسی کھاؤ، تو ملتا ہی نہیں تو دیسی ٹھوکر کھا کے جا کے نالی میں کے مر جائے گا نا. جان دو کام چلانے کے لیے پولٹری فارم کے انڈے کھا لو، مگر مل سکتے ہیں دیسی مرغی کے انڈے، ان کو نظر انداز سے چھوٹے ہیں، پیلے ہیں، یہ وائٹ اچھے اچھے نظر آتے، لہٰذا وہی تو ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر تجھے روکے گا کہ پولٹری فارم کے انڈے مت کھا، دیسی انڈے کھا سکتا ہے. خانقاہ کا نظام، تاج الاولیاء کی نسبت کی محفلیں، بزرگوں کے نظام کی باتیں، اب یہ چیزیں تم کو دوسری مسجدوں میں نہیں ملتی تھی، لیکن اب مل رہی ہے اوریجنل انڈے. اب اس کو چھوڑ کر لے رہے ہیں تم بٹے. تمہاری جمعہ بھی وہیں، تمہاری مغرب بھی وہیں، تمہاری مصروفیت بھی وہیں، اور تم وہیں پر. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ ہوگا تو یہی، یہ لگا ہوگا تو یہی کہ آپ نے اوریجنل انڈوں کے ملنے کے باوجود پولٹری فارم کے انڈوں کو تم نے اختیار کیا. تو کھجا کھجا کے مرو، پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ پھر آگے ہم کو سنائیں گے، خود کھجا لے رہے تو کھجا رہے، ہم کو آگے کانا کھجیں گے. وہ مولانا ایسا بول دیے تھے، انہوں ویسا کر دیے تھے، انہوں ویسا کر دیے تھے. وہاں انہوں چشتیہ رومال کے بولے کائی وہ خام خواہ کے پولٹری فارم کے انڈوں کے پاس میں جاتے کیوں؟ کھجلی اٹھا کے ہم کو آگے کھجاتے کیوں؟ اگر اوریجنل انڈے مل رہے ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہاں پر امید کی جا سکے گی کہ تم کو صحت بھی ملے گی، اور صحت کے ساتھ میں پھر تمہارا نظام بھی تمہارے ذریعے سے تمہاری ذاتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ خلیفہ بنائے ہر ایک کو، 50 تو خلیفہ تھوڑی بنائیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ ان کا نظام ان بزرگوں کی طرف سے ان کے ہاتھوں پر لیا جائے گا. ایک ایک کو علاقے دیے جائیں گے، ان کے ذریعے سے محفلیں ہوں گی، علاقوں کے اندر میں، قوموں کے اندر میں تقسیم ہوں گے. تو کیا مطلب بغیر خلیفہ بنے گی چراغ کو جلانے والے بنیں گے؟ تم بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بظاہر تاج الاولیاء کی نسبت کی محفل ہے. سرکار تاج الاولیاء کا معاملہ یہ کہ وہ چونکہ نمونہ دینا تھا، اس لیے باضابطہ اور کسی ظاہری پیر کے مرید نہیں ہیں، اور کسی پیر نے ظاہری خلافت ان کو نہیں دی. لیکن اس کے باوجود پیرانے پھر غوث اعظم کی نگاہ کرم غریب نواز کی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرید ہونا ضروری نہیں ہے. ارے بابا زندگی تھی اس کی تو کرونا ہونے کے باوجود بغیر علاج کے بھی اچھا ہو گیا. ریئر ہوتا ہے وہ. اب اگر کرونا تجھے آ گیا اور تو یہ سوچ لے کہ انہیں اچھا ہوا لہٰذا میں بھی دوا استعمال نہیں کرتا ہوں، شاہد صاحب کیا ہوگا جی؟ پکڑ کے نکل. یہ بھی نہیں ہے، وہ استثنائیات الگ ہے. وہ ایک آدھ کو خدا سمپل بنا دیتا ہے، باقی ظاہری طور پر پیری مریدی خلافت اور ظاہری طور پر نظام اور خانقاہ کا نظام ضروری ہے. نہیں نوازے جانے کے واسطے تو ایسا بھی ہے نا، تاج الاولیاء کے تو تاج الاولیاء ہے کہ ارے ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں بن سکتا، کہاں حماقت کر رہا. یہاں تو قانون قانونی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے کو آسمان سے اللہ نے بھیج دیا بغیر باپ کے. اب تو بھی بیٹھ جائے، اٹل بہاری واجپئی میرے کو بھی بچہ ہو سکتا ہے نا، اللہ میں دے سکتا ہے نا، کہیں کو دیتا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا. قانون ہے خدا پاک کا. ایسے ہی تاج الاولیاء کو بظاہر آپ نے باضابطہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یہ نمونہ دینا تھا. جو کہ آگے ہو سکتا ہے خانقاہ محمدی کے اندر میں مسائل کو الجھا کر دھوکے باز لوگ ان نظاموں کے حسد میں اگر کہیں گے ارے وہ پیر صاحب کو خلافت کیا، وہ پیر تو نکال دیا، باتیں تو آئے گی نا. اس کے لیے کیا کیا؟ تاج الاولیاء کو نمونہ بنا دیا. اب پوچھو نہ جا کے خلافت وہ خرگوشوں کو، چوہوں کو، ایسا انتظام نہیں ہے. یہاں پر تو خانقاہ محمدی کے نظام کو چلانے کے لیے
اولیاء اکرام نے اس وقت سے پہلے ہی بہت کچھ انتظام کروا دیا نا. اس لڑائی میں بھی کم نہیں ہے 1 2 4 10 20 خلافتوں کی بات کیا، بلکہ جو نسبت اور خلافت ہے اس خانقاہ محمدی کے نظام کو ملی ہے کہ میرے بچوں پر حالت نہ ہے. 11,222 خلافتیں ہیں. سلسلہ قادریہ کی خلافت ہے، صوفی سرکار کے پاس کی خلافت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود بھی گول گھما کر آنکھوں کو بند کرا کر شے دے کر نہیں ہے وہ نو جن کے مرید تھے انہوں نے نکال دیا نا ان کو. اچھا ذرا جانا 200 کلومیٹر جا کے ناک گھس وہاں پر تاج الاولیاء کے پاس میں وہ بتا دیں گے. وہ انتظام کیے ہیں کہ جن کا ظاہری پیر نہیں، ظاہری جن کو خلافت نہیں ملی، لیکن ہفت مختوم ہفت اقلیم کے مالک مولا علی نے ان کو بنایا، غریب نواز نے بنایا، اور پھر غوث الاعظم نے بنایا. یہ چیزوں کے ادب کے ساتھ میں غیر ضروری نہیں ہے، لیکن جاہل ہے وہ جو یہ کہہ رہے ان کا کوئی پیر نہیں. ظالم تو بے پیر کا ہو گیا، تیرا تو ناڑا کٹ گیا، اب تو بے پردہ ہو گیا، بے شرم بن جائے گا. تاج الاولیاء کا معاملہ بھی ظاہری طور پر نمونے کے لیے کہ یہی کہ ظاہری طور پر، مگر ہر ایک اپنے بارے میں سمجھو کہ ہم بھی تاج الاولیاء بن جائیں گے. نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے نا، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اولاد باپ اس وقت بنے گی جبکہ وہ کوئی اپنے باپ کو باپ مانے، ہے نا. جو اولاد ہی نہ بن سکا وہ باپ بننے کا چکر ہے، غلط بات ہے. تاج الاولیاء رحمت و رضوان کا معاملہ یہ کہ ظاہری طور پر ملے اولیاء، قلندر ملے، عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، کہا کہ یہ نظروں سے دیکھا، نظروں سے پلا دیا. دینے کا نظام ہاتھ کا ہی نہیں ہوتا، نظروں کا ہوتا ہے. دل آ جاتا ہے، دل سے بھی بہت کو دینے کا نظام ہوتا ہے. دے دیے مگر ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان کی سب سے پہلی پہچانی کہ سلاسل کا وہ منکر نہیں ہوتا، تصرفات کا منکر نہیں ہوتا، سلسلوں کا نقدرہ وہ نہیں ہوتا، بلکہ جہاں سلسلوں کی بات آئے گی وہاں پر تو سر کو نہیں بلکہ اپنے پریشانی کو جھکا دے گا. نہیں، اس سلسلے کے بارے میں کوئی دوسری بات مت کہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، لیکن کسی سلسلے کی کسی پیر کی وہ ناقدری کرنے والا نہیں ہوگا. وہ پیر کی ٹوپی اچھالنے والا، یا خلیفہ کو بولنے والا، وہ سلسلے والوں کو بولنے والا، وہ خانقاہ والوں کو بولنے والا، وہ بولنے والا ادھر کا نہیں ہوتا، وہ تو قابل قدر ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ تاج الاولیاء کی والد محترمہ نے، میری بچیاں اس بات کا دھیان رکھیں، اولیاء کے پاس میں جاؤ تو وہاں پر کیا مانگو ان کو کہ سرکار سلطان الہند، سرکار راجن شاہ ولی، سرکار تاج الاولیاء آپ کی والدہ کے قدموں کی کوئی خیرات ہماری جھولی میں بھی ڈال دیجیے، تاکہ آپ کی والدہ کے ذریعے سے آپ جیسا چراغ دنیا میں وجود میں آیا تو وہ خیرات ہم کو ملے گی تو ہماری گودوں میں بھی تمہارے نام لے گا، اور تمہارے چراغوں کے دنیا میں روشن کرنے والے ہماری نسلوں میں بھی ہمارے گھرانوں کے اندر بھی چلیں گے. یہ میری بچیاں اس بات کا خیال رکھیں جہاں اولیاء کے پاس میں جائیں، صرف منت و مرادوں کے لیے، گوریا بننے کے لیے، نیازہ کرنے کے لیے، منتوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں. وہ جو کرنا ہے کرو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اہل نسبت خانقاہ اگر جاؤ وہاں پر اولیاء کے پاس میں تو کہنا کہ تمہاری والد محترمہ کی کوئی قدموں کی خیرات ہماری جھولی میں ڈال دیجئے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے، اس خیرات کی وجہ سے ہماری نسلیں بھی دنیا میں ولایت کے ساتھ میں چلے، اور تمہارے غلاموں کی اور تمہارے چراغوں کو جلانے والی ہمارے گودوں میں پیدا ہونے والی اولادیں بھی بن جائیں. سمجھ گئے نا بیٹا؟ اپنی عورتوں کو اس بات کی نصیحت کر دو، یہ بات پہنچا دو، یہ بندی سر سنا دو. تاج الاولیاء کے والد محترمہ نے کہا اپنی باندی سے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، دیکھ کر آؤ، دیکھ کر آؤ. کہا کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ کہا کہ نہیں، اور جاؤ اور دیکھ کر آؤ. بولے کہ ایک مسجد ہے وہاں پر، چند بچے رہتے ہیں اور زیادہ نہیں ہیں، اور بیچارے سادے سیدھے ہیں، گلے میں رومال ڈالے ہوئے ہیں، اور کیا نام ہوتا ہے، تاج الاولیاء کو اپنی نوکرانی کے ذریعے سے ان کے پاس بھیجن. نکلے راستے ہی میں تھے. مدد کی جاتی ہے یہاں، مدد کے لیے اولیاء نہیں بلکہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے. اگر اولیاء کا نظام سمجھ میں آ جائے نا تو حماقت نہیں کریں گے، میں شریعت کو سمجھوں گا، یہیں پر غلامی میں زندگی ختم کرنے کو جی چاہے گا. حضرت ابی سے قدیر رضی اللہ عنہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں.
اور وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کون؟ حضرت خضر علیہ السلام بھی آتے ہیں، باندھی لے کر جا رہی تھی تاج الاولیاء کو، راستے میں تشریف لائے، کہا کہ کہاں لے جا رہی ہیں؟ تو بولے کہ وہ مائی نے بھیجا ہے اپنے بچے کو وہاں پر قرآن پاک کے پڑھانے کے لیے۔ تو کہا کہ اس بچے کو تم کیوں لے جائیں گے؟ میں لے جاؤں گا۔ تو کہا کہ تم کیوں؟ تو چل ہمارے ساتھ میں۔ حضرت خضر علیہ السلام ہاتھ تھامے سن تاج الاولیاء کا اور تھام کر اپنے ساتھ میں کیا پیچھے پیچھے وہ نوکرانی ہے پیچھے پیچھے گئی۔ اب تاج الاولیاء جیسے ہی وہاں پر لے کر پہنچے اس استاد محترم کے پاس، وہ اہل نسبت تھے نا، ان کو سمجھ میں آتا ویسے ہی جب وہ تاج الاولیاء کے وہ ظاہری طور پر جن کو بھیجا گیا انہوں نے دیکھا تو فوراً آتے ہوئے پہچان کے ارے یہ تو بچہ معصوم ہے لیکن کمال والا ہے، ساتھ میں پیچھے جو ہے وہ ایک عورت ہے لیکن ملازمہ ہے، لیکن ساتھ آنے والا کھڑے ہو گئے استقبال کے اندر۔ کیوں؟ ولی را ولی شنا۔ تاج الاولیاء نے جب بھیجا اپنے تاج الاولیاء کو والد محترمہ میں سچی ماؤں کی سچی نیتیں ہوتی ہے تو حضرت خضر بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ میری بچیوں تم مایوس مت ہو، لیکن تمہاری نیت ہے سچی، میرا بیٹا انجینئر ڈاکٹر بن جائے، وہ بن جائے، ٹائی ٹائی بائی بائی بن جائے، وہ بن جائے، یہ بن جائے، کیا بنتا؟ لپوڑ بن کے تیرے کو گھوسے مارنے والا بنتا، بڑھاپے میں تجھے تلوے چٹانے والا بنتا، بیمار پڑا ہوا ہے تو گھور کے دے کے چل جانا۔ کیوں کہ غلطی تیری ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو یہ بات سمجھاؤ، ماؤں کی سچی نیتیں ہوتی ہے، باپ کی سچی نیتیں ہوتی ہے۔ اس لیے کتنی تم اور اپنے اولادوں کو ہم خانقاہ کو کتنا لاتے ہیں، اور اولیاء کی پہچان ان کے بہوؤں کے اوپر کی علامتیں رہتی ہے، چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان کی علامتیں ان کی پہچاننے کی۔ فوراً کھڑے ہو گئے احترام میں، کہا کہ سرکار آپ کیسی ہیں؟ تو بولے کہ اس بچے کو آپ کے پاس میں ہم پہنچانا، یہ اگر پہنچاتی تو شاید کہ پہچاننے میں دیر ہوتی تھی، لیکن ہم ساتھ میں آئے ہیں، استاد کو انٹروڈکشن کرا رہے، لیکن اس کے بعد میں ہم قبول۔ تو پھر کیونکہ آنے والے کی شان کی عظمتیں ان اولیاء کے ذریعے سے جن کو وہ لاتے ہیں ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لے کر آنے والے حضرت خضر علیہ السلام تو چوکنا ہو گئے، کھڑے ہو گئے، نہیں بولے جن کو لایا ہے وہ تو کوئی اور شخصیت ہوگی۔ اچھا بات یہ تھی کہ اماں جان کے ہاتھ میں سے حضرت خضر علیہ السلام لے کے نکلتے تھے نا، درمیان میں سے کیوں لیا؟ خیر ان تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ درمیان میں سے ساتھ میں آئے تو وہ استاد بھی سمجھ گئے، نہیں تو کیا سمجھتے تھے وہ کہ کون لے کر آئے؟ تو بولے کہ لائے تو یہ ان کے ذریعے سے، خادمہ کے ذریعے سے بھیجی تھی اماں جان، لیکن درمیان میں سے میں لے کر آیا تو تم لے کر آئے؟ اچھا تم تو اہمیت ہے، ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گئے ساری بات۔ بٹھائے وہاں پر بسم اللہ کروائی، اہل نسبت تھے وہ، اور کاپی قلم بہت سے بھی اور دوسرے علماء بھی تھے بڑے بڑے، لیکن نہیں، نسبت والے جو ہے نا سیدھا سیدھا عشق رسول اور پنجرت پاک کی محبت اور اولیاء کی عظمتوں والے جو ہے نا وہی تمہاری اولادوں کی سچی تربیت کریں گے۔ خواجہ جی کے ہاتھ پر جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کو ہم عالم اور حافظ اور مفتی نہیں مانیں گے؟ خدا کی قسم اعلیٰ درجے کے ہے کہ نہیں ہے، دین کے محافظ، دین کے سپاہی ہیں وہ۔ اب ان کی بارگاہوں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ ظاہری علم ظاہری عمل والے نہیں، بلکہ وہ ولی بن کر نکلتے ہیں، ولایت ان کو ملتی ہے، نسبتیں ان کو ملتی ہے، چمکتے ہوئے چراغ بن کر نکلتے ہیں۔ خیر حضرت خضر علیہ السلام جب درمیان میں لے کر پہنچے، جیسے ہی پہنچے وہاں پر تو دیکھا استاد محترم نے اور سمجھ گئے کہ نہیں کوئی بڑی شخصیت ہے، یہ بزرگوں نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اب ہے بچے لیکن احترام استاد کر رہے ہیں، ان کا دل نہیں لگا وہاں پر، جتنا تھا وہ فارمیلٹیز کے لیے ہو گیا تعلیم۔ اس کا نے کہا کہ اماں جان میں ذرا آگے جانا چاہتا ہوں، پھر اس کا نے پھر کچھ انگلش میڈیم بھی پڑھایا تاج الاولیاء کو، جاؤ پڑھنے کے لیے۔ والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اب کچھ کسب معاش اس کے لیے آپ نے ملازمتیں بھی کی، مگر تھے نہیں نہ اس کے قابل، مجبوری کے لیے کرتے ہیں، مگر چپک کر بڈھے کا ڈنڈا بھی ہاتھ میں آ گیا، پھر بھی دکان پہ جا کے بیٹھ رہا ہے گرکٹ۔ ارے جب تک کرنا ہے کر، اس کے اندر فارغ ہو، نکل یاد الہی کے اندر میں، بیٹھ جا خانقاہوں میں یاد الہی کے لیے۔ کب تک؟ جب تک ہے مجبوری، جب تک تو ٹھیک ہے۔ تاج الاولیاء مجبوری کے لیے ملازمتیں بھی کی، ٹھیک ہے لیکن ملازمتیں آپ نے فوج میں بھی بھرتی ہوئے اپنے آپ کو کیا، ٹریننگ بھی کی، خزانے کی نگرانی بھی کی، سب کچھ ہوا، تفصیلات بہت ہے۔ اس کے بعد میں کہا کہ نہیں، پڑھنے کے زمانے ہی کے اندر میں
جاتے تھے مدرسے میں، لیکن واپس ہوتے تو رات میں آتے تھے بہت دیر تک۔ تو اماں جان نے کہا کہ کہاں جا رہا ہے بچہ؟ ماموں کو پوچھے، ماموں معلوم کیا کانپٹی شہر کے در میں، تو کہا کہ بزرگ کا آستانہ ہے، سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں آستانے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ غنیمت سمجھو کہ بزرگوں کی نظر ہے کہ شراب پینے اور مٹکا کھیلنے کے لیے تمہاری اولادیں نہیں جا رہی ہے، اوباشوں کے ساتھ ریس کی گاڑیوں کو لے کر برباد ہونے کے لیے نہیں جا رہی ہے۔ اگر خانقاہوں میں اور محفلوں کے در میں جڑ رہی ہے تو یہ بزرگوں کا کرم سمجھو کہ یہ دولت تم کو عطا کی ہے۔ تو تاج الاولیاء مدرسے کا ٹائم ختم ہوتی ہے، وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے گھر کو نہیں جاتے، دل نہیں لگتا، بلکہ وہ آستانے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے طلب ہونا چاہیے، کیوں کہ جو جہاں کا ہے وہیں پر بیٹھے گا۔ کہاں بیٹھے گا؟ بکریاں بکریوں میں بیٹھتی، بھینس بھینس میں بیٹھتی، اور دوسری اور آگے کی بات تو نہ کہو، نہ غلیظ ہو جائے گی نا۔ اگر بکریوں میں بھینس کو بٹھا تو بیٹھتی کیوں نہیں؟ پریشان ہوتے رہتی انہیں، ایک بکریوں کو مارنا شروع کرتی۔ اب تاج الاولیاء آستانے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں، تاج الاولیاء کے آستانے کی وہ خیرات تم کو اس خانقاہ محمدی سے ملے گی۔ اپنی نسبتوں کو یہاں سے جوڑ کر روزانہ یہاں پر آ کر ایک آدھ گھنٹہ اس خانقاہ میں گزارا کرو، رات میں ہو کہ دن میں ہو۔ اس سے محبت روزانہ تم میں بڑھے، یہاں کے نظاموں سے اس سے دور مت ہو، کیوں کہ ایک چشمہ ہے تاج الاولیاء کا جو عطا فرمایا۔ آستانے پر جا کر بیٹھ جاتے، یہی سلسلہ چلتے آیا۔ ملازمت ملی، ملازمت بھی کی، لیکن ملازمت کے نہیں تھے۔ اولیاء کرتے ہیں دنیا کو مجبوری کے لیے، دکان بھی کرتے ہیں، بیوی بچے گھر دار سب کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے نہیں ہوتے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ان کا دل نہیں لگتا، بلکہ مجبوری کے طور پر رہتے ہیں۔ اب یہاں خانقاہ میں آیا تو اس مجلسوں میں دکان گیا تو یوں، ارے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کا نہیں ہے، وہ بلڈ گروپ میچنگ نہیں ہے، ہر جگہ تو چست اور یہاں پر آ گیا سست، تو سمجھ لینا کہ نہیں ادھر کے لائن کا ہے نہیں بیچارہ، بچ بچ کے مجبوری کے لیے آ رہا ہے، جلدی جلدی نکل جا رہا ہے، وہ کر لے رہا ہے، تو کٹ کٹوتی والا ہے، وہ سگی برادری والا نہیں ہے۔ برادری والا تو اس کے پہچانے کے دن یہاں پر لگے گا اس کا۔ اب تاج الاولیاء رحمت الرضوان کا معاملہ کہ ملازمتیں بھی کی سب کچھ، مگر کوشش میں ہے کہ کیسے چھوڑو کیسے چھوڑو کیسے چھوڑو۔ اب چھوڑنے کے لیے بھی تاج الاولیاء نے بڑا عجیب دیا، تاج الاولیاء نے کیا فرمایا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آگے ڈیوٹی پہ ڈیوٹی پہ، اور جاتے جاتے مسجد، ارے وہی تاج الاولیاء مسجد میں بھی، اب انہیں تو چمک گیا ہوگا نا بیچارہ، یہودی تھا، انگریز، برٹش کی گورنمنٹ تھی اس وقت میں۔ ناگپور کی بات ہے کہ دور کی بات نہیں ہے، نہیں، اولیاء کا نظام قریب کا ہے نا جی۔ مسجد میں دیکھا تو مسجد کے اندر میں جھانک کے دیکھا، اندر سے اندھیرا ہے، اس بات سے نہیں، ارے کنفرم ہو گیا تاج الاولیاء، تو غلطی سے جھامر جھامر دکھا کیا ہے کہ ڈیوٹی چھوڑ دے گی یہاں پر کی، پھر غور سے دیکھا کہ ڈیوٹی میں اے تاج الدین اولیاء، اولیاء تو نہیں بولا، تاج الدین، اور تاج الدین بولنا انگریزوں کہاں سے یاد، اے تاج الدین، کیوں کیا بات ہے، روک کے ساتھ میں، ہاں ہے ڈیوٹی پہ، دکھ رہا نہیں ڈیوٹی پہ ہوں، دنیا کے معاملات کے اندر میں خوشامدی نہیں کرتی، ہاں بولو جی، نہیں، کیا بات ہے، دنیا کے معاملے میں ٹائٹ، کیا بات ہے، ڈیوٹی پہ ہے، اور ڈیوٹی پہ پھر گیا مسجد میں جا کے، پھر چھوٹے چھوٹے آنکھیں سے دیکھا، ارے دو جگہ بھی۔ دوسرے دن آیا صبح، اور دوسرے دن صبح آ کے بلایا تاج الاولیاء کو، اور بلا کر کہا کہ یہ بات کیا ہے آخر بتاؤ، کہ کیسا یہ دو جگہ بھی تم اور دو جگہ بھی تمہاری ڈیوٹی برابر، غلطی کرا انہیں وہ بات بول کے، کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل طریقت اولیاء والے ہوتے ہیں نا، کبھی خانقاہ کے نظام کو، اولیاء کے نظام کا تانا برداشت نہیں کرتے، ان کی گردن توڑ دو برداشت کر لیں گے، انہیں ذلیل کر دو برداشت کریں گے، لیکن اپنی نسبتوں اور اپنے پیر اور اپنے سلسلوں کی کبھی حقارت کو وہ برداشت نہیں کریں گے، فوراً ان کا خون اچھل جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتے انہوں۔ تو تاج الاولیاء نے فوراً کہا، اس کے سامنے اس نے کہا، چھوٹی آنکھ والا انگریز، دو جگہ کی ڈیوٹیاں مسٹر تاج، تو بولے کہ دو ڈیوٹیاں ہم بھی نہیں کرتے ہیں، ایک ہی ڈیوٹی کریں گے۔ لایا اپنا ڈریس، لایا اپنے کارتوس اور بندوق، پھکنی جھکنی سرٹیفکیٹ لا کر منہ پر پھینک دیا، چل سنبھال تیری ڈیوٹی، ارے گورنمنٹ جاب، لات مارتے اس کو۔ اب تو بولا نا دو ڈیوٹیاں، تانا ہم کو مارا نا ہماری نسبت پر، ہماری خانقاہ پر، ہمارے پیر کے نظام پر، اب ہم تیرے دنیا کے کام کے لیے چل ایک ہی ڈیوٹی کریں گے، ہم کو بھروسہ ہے غوث و خواجہ پر، عزت کے تاج وہ ادا کریں گے۔
لا کر پھینک دیا، تم موبائل پر چھوڑ دو، نتیجہ یہ نکلا کہ چل لے لے، نہیں تمہاری کرامت ہے، اور کرامت شرف، اب یہ چھینے چپٹے للچے والا نہ ہو کر، چل لے لے تیری ڈیوٹی۔ ارے غلطی ہوگی میرے سے، ان کو سب بولنا تھا مگر یہ نہیں بولا، جب پچھتا تھا بس بازو رکھ دیے اور نکل گئے۔ کیا کیا؟ جنگلوں میں نکل گئے، اور پھر اس کے بعد ہفت اقلیم کے مالک بنے، کرنل بنتے تھے، جنرل بنتے تھے تاج الاولیاء، اور ریٹائرمنٹ ہو جاتے، اب تو پہچانتا تھا، یہ محفل منعقد ہوتی تھی، لیکن ہفت اقلیم کے بادشاہ بنے۔ تو آج کیا ہوا کہ ان کی خیرات ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، ان کی چوکھٹ کی خیرات کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا رہے ہیں۔ یہ ہفت اقلیم کی بادشاہت ہے، یہ بادشاہت ملتی ہے ان لائنوں کے اندر میں۔ دنیا کا بڑا سائنٹسٹ بن گیا تو کیا ہوگا؟ پھوس بولا تو کون پہچاننے کے لیے؟ بجائے اس کے اگر حق کی راہوں میں، ان نسبتوں کے ساتھ میں، اگر ان کے گھروں کی نسبت اگر مل جائے گی نا، تو تمہاری زندگیوں سے زیادہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قدر ہوگی۔ ناز کریں گی تمہاری نسلیں کہ ہمارے آوازدار بھی تو وہ تھے جو خانقاہ کے نظام کے ساتھ میں، جو اولیاء کے چاہنے والے، جو پنجتن پاک سے محبت کرنے والے۔ ہمارے گھروں میں ذکر کی مجلسیں ہوتی تھی، ہمارے گھروں میں لنگر لٹائے جاتے تھے، ہمارے گھروں کے اندر میں یاد الہی کے اولیاء کے چاہنے والے غلام ہمارے پاس میں آتے تھے، اور یہ ہوتا تھا، ہے کہ نہیں کہتے ہوئے؟ نسلیں یاد کریں گی، یہ ہوتی ہے۔ تاج الاولیاء کی نسبت کس محفل پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اس لیے قابل قدر ہے۔ ان کے نسبتوں کی محفلیں، ان کے نام کے دستر بچھاؤ، تاکہ ان کا صدقہ تمہارے گھر سے ڈسٹریبیوٹ ہو، تمہارے خاندانوں کو ملا، تمہارے نسلوں کو ملے۔ اس لیے تاج الاولیاء سرکار آج ان کا عرص شریف ہے، اور کیا کہوں تاج الاولیاء کا، کیونکہ انہی کے تو دودھ پیے ہوئے بچے ہیں ہم۔ ہاں، کیا ہے تاج الاولیاء کی ذات؟ راست پنجتن پاک کا غوث و خواجہ کی نوازشوں کا مظہر ہے تاج الاولیاء کی ذات۔ کیسا نوازا، کس درجے میں نوازا۔ سلطان الہند نے فرمایا کہ وہ تاج الاولیاء ہے۔ ایسا نوازتے ہیں، اپنوں ہی کو تو نوازیں گے نا جی، نوازنے کا جہاں پر مسئلہ آیا، جو ان کے بنیں گے ان کو نوازیں گے۔ اگر آپ بھی کام پھرتے کے لیے اولیاء سے محبت کرو تو پھر خود غرض شمار ہو جاتے نہیں، ٹوٹ کر مر کر بھی ان کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو تاج الاولیاء کا نظام ہی کچھ عجیب ہے، اور ان کا فیضان ہی کچھ، اور ان کا فیضان ان کی حیات میں انہوں نے چھپائے رکھا، بہت ظاہر نہیں کیا۔ لیکن وہ تاج الورا وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ کی خلافت، آپ کا سلسلہ اور آپ کا وہ، کہا کہ اجی ہم ولی نہیں، ولی ساز ہے، 1.25 لاکھ ولیوں کو تو ولایت دوں گا میں، فرمایا ایک مرتبہ 1.25 لاکھ اولیاء کو ولایت دوں گا۔ ولایت کی کمپنی ہے تاج الاولیاء کی چوکھٹ، جو جاتے ہیں خوش نصیب ہے، وہ بھیک مانگو وہاں جا کر۔ رہا دنیا میں زیادہ تنگی ہوگی تو باپ سے مانگ لیتا نا جی، جیب خرچہ دو، اور بار بار وہ بھی نہیں مانگنا نا، کیوں کہ نظر سے گر جاتا ہے۔ اس لیے تاج الاولیاء کی بات ہی کچھ عجیب ہے، اور ان کا کرم ہے کہ اس خانقاہ محمدی کو، وابستگان خانقاہ محمدی کو بڑی خاص نوازش عطا کی ہے۔ یہاں کے شب و روز پر، تمہارے اٹھنے بیٹھنے پر، اے خانقاہ محمدی کے وابستگان، یاد رکھو، اعتماد کرو کہ تمہارے اپنے گھروں میں بھی آواز کی اونچی کرنے اور ہلکی کرنے، بدتمیزی کرنے پر بھی تاج الاولیاء کی نظر ہوتی ہے۔ یہ مشاہدے کے ساتھ ہمارے سامنے بات آئی، حتیٰ کہ تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کچھ گفتگو کرتے ہیں تو اس پر تک تاج الاولیاء کی نظر ہوتی ہے، خانقاہ محمدی والوں کی۔ اس لیے شکرانے کے لیے ان کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر میری بچیاں جائے تو ٹھیک یہ مانگو۔ اب سلطان الہند کے پاس بھی جانے کا وقت آ رہا ہے۔ آج 8 دن تو انشاءاللہ یہ قافلہ خانقاہ محمدی اجمیر شریف کی سرزمین پر سعادت قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوگی۔ یہ جا رہا ہے خوش نصیب قافلہ۔ اس لیے آج کی یہ مجلس 3 طرح سے فیضان کی ہے۔ ایک تو یاد حسین محرم الحرام کا مہینہ، اس کے نسبتوں کی محفل، اور دوسرے سرکار تاج الاولیاء کی نسبت، اور تیسرے جو خانقاہ محمدی کا قافلہ اجمیر شریف کو جا رہا ہے ان لوگوں کی ضیافت کی۔ تو 3 نسبتوں کے ساتھ کی 3 چوراستوں کا ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ
اپنے محبوبین کی نگاہ کرم ان کی خیرات ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان کا صدقہ کھانے والوں میں ان کا نام لیتے لیتے اس دنیا سے جانے والوں میں ہم کو آپ کو شامل فرمائے۔ وہ تاج الورا کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تاج الورا کے سچے عاشقین میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔